یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چین کی طرف سے عرب ممالک کو باضابطہ طور پر پیغام بھیجا گیا ہے اور سعودی عرب نے انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہ بھی ایران کے حق میں۔ پاکستان میں تو اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی، لیکن خود امریکہ کے میڈیا کے اندر کیا آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں سعودی عرب کے اس کردار کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کی بیسز اڈے مشرق وسطیٰ سے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ یہ 2 سے 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم، آسانی کے ساتھ میں 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جنگ کے بعد ان کا پہلا دورہ چین تھا، جہاں پر انہوں نے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اٹس ان کا جو وزٹ تھا اپنے اندر بہت سے پیغامات کو لیے ہوئے تھا۔ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ چین کی طرف سے بھی اس بار ایران کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، خوب ہے، آپ نے لڑا ہے، آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے، دفاع کیا ہے، استقامت کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے، اب اس تنازع کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف یا سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ کسی حد تک اگر ہم لچک دکھا سکتے ہیں تو ہمیں وہ دکھانی چاہیے اور معاملات کو ہینڈل کر لینا چاہیے۔ یہ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ایران اور امریکہ قریب ہیں ایک عارضی طور کے اوپر، یا پہلا جو سٹیپ ہے مذاکرات کا، معاہدے کا، وہ ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے ایک ہفتے کے دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر دوبارہ سے وہی بیٹھک سجے۔ یہ گو کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کہا، یہ میں اپنی اسسمنٹ کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسلام آباد میں دوبارہ سے اسلام آباد ٹاکس 2.0 ان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ پہلا جو پیج ہوگا، جو پہلا سٹیپ ہوگا مذاکرات کا، اس کے اوپر باتیں بہت سی ہو چکی ہیں، میں ان کو دہرانا میرا مقصد نہیں ہے۔ جس پوائنٹ کے اوپر میں نے آنا ہے وہ یہ ہے کہ چین کی طرف سے باضابطہ طور کے اوپر کیا پیغام عرب ممالک کو بھیجا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ بات طے ہے کہ چین جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کو نہیں چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا ہولڈ اس خطے سے کم ہو، اور پھر اس حد تک ہو جائے کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ اس کی خواہش ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے نا، یہ تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ لیکن اب کی بار کیا ہوا ہے؟ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے عمان میں اپنے ہم منصب کے ساتھ یا عمان کی قیادت کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور عمان کی قیادت سے یہ کہا ہے کہ وقت آ چکا ہے خلیجی ممالک بیرونی مداخلت کی مخالفت کریں اور اپنا مستقبل اور تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں، یعنی امریکہ کو باہر کا رستہ دکھاؤ۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ علاقائی اتحاد کی طرف جائیں، آپ آپس میں اتحاد کریں، آپ خطے سے جو بیرونی طاقتیں ہیں انہیں بے دخل کریں۔ یہ چین کی طرف سے عمان کی قیادت کو یہ پیغام جو ہے یہ دیا گیا ہے، اور خود امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے سٹمسن سینٹر، یہ کیا کہتا ہے؟ اس کے مطابق چین مشرق وسطیٰ میں ایسا نظام چاہتا ہے جو امریکی غلبے کو ہٹائے لیکن اس کی جگہ خود نہ لے، یعنی چین خود بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، بس امریکہ کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ وجوہات بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چین ایسا کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ تو نکل جائے لیکن خود بھی اس کی جگہ نہ لے۔ اس میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ چین گو کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، عسکری لحاظ سے بھی اور اقتصادی لحاظ سے جو ظاہر ہے اس سے بہت بڑی طاقت ہے، لیکن ابھی تک چین اس پوزیشن کے اوپر نہیں آیا کہ وہ دیگر ممالک کو یا پورے خطے کے لیے وہ ایک چوکیدار کا کردار ادا کرے اور اس کے عوض جو ہے وہ ایک بھاری بھرکم رقم بھی لے، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ممکنہ طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ چین کا ماڈل ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے یا وار انڈسٹری کی بنیاد پر وہ جنگیں ہوں تو وہ کمائے، اس طرح کا ماڈل چین نے نہیں اپنایا، نہ ہی اس ماڈل کے اوپر اپنایا وہ کہ دیگر خطے کو یا ممالک کو سیکیورٹی دے گا اور اس کے عوض وہ بھاری بھرکم جو فیس ہے وہ لے گا، اور اس سے اس کی معیشت بھی چلتی رہے گی، یا اگر معیشت نہ بھی چلے تو معیشت کے اندر ایک اچھا خاصا اپنا حصہ وہ ڈالے۔ چین کا یہ ماڈل ہے کہ وہ اپنی انڈسٹریز کو، اپنی صنعتوں کو مضبوط کرتا ہے، ایک سے ایک چیز جو ہے وہ چائنا کے اندر بنتی ہے، بکتی ہے، چائنا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ راہداریوں کا ایک منصوبہ، ایک طویل منصوبہ ہے BRI کی صورت میں، سی پیک کی صورت میں، جو افریقہ تک بھی پھیلا ہوا ہے اور اس کو مزید پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ تو چین کی معیشت کا ماڈل یہ ہے، چین کی معیشت کا ماڈل دوسرے خطوں کو سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر نہیں ہے۔ دوسری جو چیز ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے
کہ دیکھیے چین گو کے عسکری لحاظ سے طاقتور ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک امریکہ کے مقابلے کا اس طرح سے نہیں ہوا کہ اس کے پاس اتنے وسائل بڑی تعداد کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ دیگر خطوں میں بڑے بڑے اپنے بحری بیڑے بھی وہاں پر بھیج سکے اور بڑی تعداد کے اندر اپنی فوج بھی بھیج سکے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بتایا یہ جاتا ہے کہ چین کتراتا ہے اور خود بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن وہ البتہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ جو ہے وہ چلا جائے۔ اب یہ جو ساری جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، چین کی خواہش بھی رکھی ہے اور چین کے جو مسائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا موقع فراہم کرتا ہے کس کو؟ پاکستان کو موقع فراہم کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ نہیں کرتا، ایک ونگ کمانڈر ہیں، ریٹائر ونگ کمانڈر ہیں اسد علی پاکستان ایئر فورس کے، یہ 5 وجوہات پاکستان کی خصوصی طور کے اوپر بتاتے ہیں۔ یہ کیا تفصیلات ہیں یا نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چین اس معاملے کے اندر نہیں آ سکتا، یہ اپرچونٹی پاکستان کو ملتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس 5 ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان مشرق وسطیٰ کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے اور وہ بڑھا بھی رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی ان چند فضائی افواج میں سے ہے جس نے امریکہ، فرانس اور چینی ٹیکنالوجی تینوں میں مہارت حاصل کر رکھی ہے، اور ہم نے یعنی کہ پاکستان کی فضائیہ نے، پاکستان کی فوج نے روس کی ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا ہے۔ یعنی پاکستان وہ واحد فوج ہے جو F-16 بھی اڑاتی ہے اور F-17 بھی اڑاتی ہے، اور دونوں کی مرمت، تربیت اور جنگی استعمال بھی جانتی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی دوسری فوج اس طرح سے ابھی تک یہ نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 2، یہ خاصیت کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ نے پوری دنیا کو حیران کیا جب پاکستانی F-17 طیاروں نے بھارت کے فرانسیسی اور روسی جنگی جہازوں کو شکست دی گئی۔ اس واحد واقعے نے چینی ہتھیاروں کے بارے میں خلیجی ممالک کی سوچ کو بدل دیا۔ اب یہ سستے لیکن ناقابل اعتماد نہیں رہے، بلکہ سستے بھی ہو چکے ہیں اور جنگ میں ثابت شدہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملک ہونے کا اعتماد بھی پاکستان کو حاصل ہے۔ پاکستان چین کے لیے اسلامی دنیا کا دروازہ ہے اور خلیجی ممالک کے لیے ایک قابل اعتماد مسلمان شریک جو ان کی ثقافت، مذہب اور خطے کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ بھروسہ کوئی چین یا روسی حاصل نہیں کر سکتا جو کہ پاکستان حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 4، دہائیوں سے پاکستان کا ان عرب ممالک کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی استوار ہیں، یعنی کہ 1960 کی دہائی سے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ سعودی عرب میں تعینات ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے سعودی عرب کی 1 لاکھ کے قریب جو ان کے فوجی جوان ہیں ان کی تربیت بھی کی ہے، ان کے پائلٹس کو بھی ہم نے ٹرین کیا ہے، اور حالیہ دنوں کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اپریل 2026 کے اندر بھی تقریباً 13,000 کے قریب پاکستان کے جو فوج ہے وہ سعودی عرب کے اندر تعینات کی گئی۔ ایک اسکواڈرن پاکستان فضائیہ کا وہاں پر تعینات ہے، F-17 وہاں پر موجود ہے۔ چین اور پاکستان کا جو مشترکہ جو جنگی طیارہ بھی ہے، اس کے علاوہ AE سے ریڈار، الیکٹرونک وارفیئر کے ایکوپمنٹ اور دفاعی نظام جو ہے وہ بھی سعودی عرب کے اندر تعینات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 170 کے قریب جوہری ہتھیار بھی موجود ہیں جو کسی اور مسلم ممالک کے پاس نہیں، پاکستان کے پاس بھی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی 5 خاصیت اور نکات ہیں جو عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، اور چین کے لیے یہ ایک دروازہ ہے اسلامی دنیا کے اندر جانے کے لیے۔ پاکستان کی صورت میں ایک مضبوط قسم کا اور قابل اعتماد قسم کا جو دروازہ ہے وہ پاکستان کی صورت میں چین کو ملتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو میں تیزی سے آپ کے سامنے رکھ گیا کہ سعودی عرب کے اندر جو چین کے جو دفاعی نظام ہے وہ یہاں پر لگا، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تاریخی لمحہ تھا کہ سعودی عرب کی سرزمین میں امریکہ کے دفاعی نظام کے علاوہ چائنا کا جو نظام وہاں پر لگنا، اور سعودی عرب اس کو اپنی حفاظت کے طور پر ایک ڈھال کے طور پر اگر اس کو استعمال کرے، تو یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ فقط سعودی عرب کے اندر یا عرب ممالک کے اندر زیادہ تر جو دفاعی نظام ہے وہ امریکہ ہی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا، یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پاکستان کی صورت میں چائنا کا جو ایکوپمنٹ ہے، چائنا کے جو جدید ترین دفاعی نظام ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین پر آئے، اور F-17 بھی آئے، F-17 بلاک 3 آئے، اور PL-15A جو میزائل ہیں، لانگ رینج میزائل ہیں BVR، وہ بھی سعودی عرب کی سرزمین میں اترے۔ پھر اس کے علاوہ اور جو بہت کچھ ہوا پاکستان کی صورت میں، جو چین کو دروازہ ملا اسلامی دنیا میں، ورلڈ ڈیفنس شو ہوا تھا 2026 میں ریاض میں، اور یہاں پر جو پاکستان کے اسٹال میں جو بڑی تعداد کے اندر جو ایکوپمنٹ، جو ہتھیار رکھے گئے وہ چین کے تھے، اور چین کو اس بات کے اندر خوشی ہوئی کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پاکستان کے ذریعے عرب ممالک تک یا اسلامی دنیا تک یہ پہنچ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو صورتحال چائنا کے لیے تھی وہ اس حد تک آسان نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن پاکستان کے ذریعے یہ جو چیزیں ہیں یہ آسان ہو رہی ہیں۔ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ جو سعودی عرب نے کردار ادا کیا ہے ایران کے حق میں، لیکن پہلے یہ جو بات ہے اس کو مزید ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اخبار ڈان اخبار کے اندر بھی یہ تجزیہ شائع ہوا
کہ 2026 کی ایران جنگ سرد جنگ کے بعد سب سے بڑی فوجی تجربہ گاہ ہے اور اس نے ثابت کر دیا کہ چینی ہتھیار میدان میں کارگر ہیں۔ پاکستان کے پاس اب وہ اعتبار ہے جو کل تک صرف امریکہ کے پاس تھا۔ یعنی امریکہ کو یہ کانفیڈنس تھا نا کہ ہمارے ہتھیار جنگوں کے اندر آزمائے ہوئے ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے ان کے بارے میں اعداد و شمار لوگوں نے جنگی میدان کے اندر دیکھے ہیں، خالی نمبرز یا ویب سائٹ کے اندر نہیں دیکھے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کو بھی یہ فخر ہے، پاکستان بھی بتا سکتا ہے کہ بھئی میں 2025 کی جنگ کے اندر ہم نے منوایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے پاکستان اور چین کی مشترکہ ٹیکنالوجی نے کس طرح سے فراس کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی ہے، کس طرح سے روس کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست کی ہے، اور یہ اب پاکستان کو بھی کانفیڈنس حاصل ہے، پاکستان کو بھی اعتماد حاصل ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق پاکستان کا سعودی عرب میں بڑھتا کردار چینی ہتھیاروں کو بغیر خطرے کی نمائش کا موقع دے رہا ہے۔ چین خود میدان میں نہیں لیکن اس کے ہتھیار پاکستانی ہاتھوں سے دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ خود ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے اندر بھی آیا۔ اب آ جائیے NBC آرٹیکل کے اندر، بڑا دلچسپ قسم کا امریکی میڈیا ہے، اس کے اندر یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ میں خود سے کوئی لفظ شامل نہیں کروں گا، اردو ترجمہ میں نے اس کے بہت سے پوائنٹس کا کر لیا، سارا کا نہیں کیا، وہی منوان آپ کے سامنے ترجمہ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ کیا کہتا ہے آرٹیکل؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا منصوبہ اچانک روک دیا۔ یہ فیصلہ سعودی عرب سمیت خلیجی اتحادیوں کی مخالفت کے بعد آیا۔ اب آگے سنتے جائیے گا۔ سعودی عرب نے کیا کیا؟ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنے اڈوں جیسے پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود کے استعمال کی اجازت کو معطل کر دیا۔ یہ پروجیکٹ فریڈم آپریشن کے لیے ضروری تھا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اچانک اعلان کیا جس سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک جیسے قطر اور عمان خود حیران رہ گئے۔ سعودی قیادت اس سے ناراض بھی ہوئی۔ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان کال بھی ہوئی مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا، اس لیے آپریشن روکنا پڑا تاکہ امریکی فوج کو فضائی رسائی بحال ہو سکے۔ پروجیکٹ فریڈم ایران کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے تھا۔ چند امریکی جہازوں نے اس کے تحت آبنائے ہرمز کو عبور کیا مگر آپریشن صرف 36 گھنٹے کے بعد روک دیا گیا اور سعودی عرب، اردن، کویت اور عمان کی فضائی حدود اڈوں ABO ایکسیس بیسنگ اوور فلائٹ کے بغیر امریکی طیاروں کو جہازوں کی حفاظت کرنا مشکل تھا۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی ثالثی سے ایران امریکہ معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں اور حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ علاقائی اتحادیوں کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، ایران ایک نئی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ ہونے پر جنگ ختم ہو سکتی ہے ورنہ دوبارہ شدید بمباری کی جائے گی۔ وہ بیجنگ کے دورے سے پہلے معاہدہ ممکن سمجھتے ہیں اور چین جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ ایران نے تجویز کو خواہشات کی فہرست قرار دیا اور سخت رد عمل کی دھمکی بھی دی۔ چین جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، یہ میں ابتدا کے اندر بھی آپ کے سامنے ویسے ہی رکھ چکا ہوں۔ اب جو بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، میں نے پڑھ کر آپ کو NBC کا جو آرٹیکل ہے یہ سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جو فریڈم نیویگیشن جو امریکہ کے صدر نے آغاز کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ہم نے فریڈم نیویگیشن جو ہے اس آپریشن کا آغاز کیا، دیگر ممالک کو بھی دعوت دی، اس میں اس آرٹیکل کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اس کی مخالفت کی کہ بھئی فریڈم نیویگیشن جو آپ نے آپریشن کر لیا ہے ہمیں آپ نے پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا اور ہم آپ کو اس بار جو ہے نہ ہی اپنے اڈے پرنس سلطان ایئر بیس اور نہ ہی اس کی فضائی حدود آپ کو الاؤ کریں گے۔ اسی طرح اردن نے بھی کہہ دیا، اردن کا کہہ دینا بڑی بات ہے واقع، اور پھر عمان کا بھی کہہ دینا، بھی آرٹیکل کے بقول میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر عمان کی طرف سے بھی مخالفت سامنے آئی، تو زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے مخالفت سامنے آئی اور محمد بن سلمان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حوالے سے بات بھی ہوئی، لیکن محمد بن سلمان اس بات کے پر رضامند نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان پیغام رسانی اور ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو پاکستان کو موقع دینا چاہیے۔ ہم فریڈم نیویگیشن کے اندر جو اپنے وسائل ہیں، فضائی حدود ہے، اڈے ہیں، ایران کے اگینسٹ وہ فی الحال نہیں دے سکتے، تو یہ بہت بڑا ایک کردار ادا کیا ہے سعودی عرب کی طرف سے فریڈم نیویگیشن میں تعاون نہ کر کے۔ تو بہرحال یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے، آرٹیکل کے اندر اس کا اردو ترجمہ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تمام تر اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی